السلام علیکم ورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو لینز کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ لینز جو ہے شفاف مٹیریل کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جس کے آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اگر ان کی اقسام کی بات کی جائے تو یہ عموماً دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں ایک قسم کا جو ہوتا ہے وہ کنویکس لینز ہوتا ہے اور دوسری قسم کا جو ہوتا ہے وہ کنکیو لینز ہوتا ہے۔ تو ان دونوں کی پراپرٹیز بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ شکل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کنویکس لینز درمیان سے موٹا اور کناروں سے جو ہوتا ہے وہ پتلا ہوتا ہے، اور بالکل اسی طرح اگر کنکیو لینز کی بات کی جائے تو وہ درمیان سے پتلا اور کناروں سے موٹا ہوتا ہے، اس طرح۔ اور بالکل اس طرح کنویکس لینز ایسے ہوتا ہے، یعنی درمیان سے موٹا اور کناروں سے پتلا۔ تو اگر ان کی خصوصیات کی بات کی جائے تو ان کی خصوصیات میں یہ ہے کہ کنویکس لینز کو ہم کنورجنگ لینز کہتے ہیں۔ کنورجنگ لینز اس لیے کہتے ہیں کہ جو ریز مطلب کسی جسم سے ٹکرانے کے بعد جو پیرالل جا رہے ہوتے ہیں، لینز سے گزرنے کے بعد ایک پوائنٹ پہ جا کے مل جاتے ہوتے ہیں، اور اس پوائنٹ کو کہتے ہیں پرنسپل فوکس۔ جو ریز لینز سے گزرنے کے بعد ایک نقطے پر جا کر ملتی ہیں، لینز سے گزرنے کے بعد اس درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوکل لینگتھ۔ اور جو ریز مطلب لینز میں داخل ہونے سے پہلے گزر رہی ہوتے ہیں، لینز کے درمیان میں ایک بالکل سنٹر سے مرکز ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فوکل پوائنٹ۔ اور جو لینز کے فوکل پوائنٹ سے جو رے گزر رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں پرنسپل ایکسس۔ یعنی پرنسپل ایکسس ایک وہ لائن ہے جو کسی بھی لینز، چاہے وہ کنکیو ہے یا کنویکس ہے، اس کے سنٹر میں سے گزر رہی ہے، جو کہ بالکل سیدھی جا رہی ہے، وہ کسی طرف نہیں مڑ رہی، تو اس کو کہتے ہیں پرنسپل ایکسس۔ تو اگر پوزیشنز کی بات کی جائے تو لینز کے دونوں طرف مختلف قسم کی پوزیشنز ہوتی ہیں، جس کے اندر ان پوزیشنز کو مختلف نام دیے گئے۔ تو ان ناموں میں ایک نام ایف پوزیشن ہے، یعنی اگر جسم ایف پر ہے تو دوسری طرف امیج کیسا ہوگا، تو اس کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اگر جسم 2F پر ہے تو دوسری طرف اس امیج کی پوزیشن کیا ہوگی۔ اسی طرح ہم کنویکس لینز کے اندر امیج کی پوزیشن کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر امیج کی بات کی جائے تو اگر جسم 2F کے اوپر ہے، مطلب لینز کے سامنے کوئی بھی جسم، چاہے موم بتی یا درخت ہے، جو بھی ہے، وہ 2F کے فاصلے پر ہے، تو دوسری طرف جو اس کا امیج بنے گا وہ بھی 2F پر ہی ہوگا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امیج جو ہے وہ حقیقی ہوگا، یعنی یہ جو امیج بن رہا ہے وہ حقیقی ہے۔ دوسرے تو یعنی انسان ہے، جو بھی درخت سامنے ہے اسی کا امیج بن رہا ہے وہ حقیقی ہے، تو وہ امیج جو ہے وہ الٹا ہوگا۔ تو اگر 2F پہ ہوتا ہے تو دوسری طرف امیج بننے والا 2F، ان دونوں کا جو سائز ہے وہ بالکل برابر ہوگا۔ تو اگر آپ اسی طرح اس کے مطلب جسم کو 2F سے آگے یا پیچھے کریں گے تو دوسری طرف امیج کا سائز اس کے سائز کے اندر بھی ڈیفرنس آئے گا۔ تو بالکل اسی طرح اگر جسم کو آپ 2F سے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی 2F سے پیچھے کی طرف لے جاتے ہیں، تو دوسری طرف جو امیج بن رہا ہے وہ 2F سے اس طرح آگے ہوتا جائے گا۔ تو اس کی پوزیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر جسم پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا جائے گا، تو دوسری طرف جو امیج بنے گا وہ حقیقی تو ہوگا، سائز میں چھوٹا ہوگا، جسم کی نسبت وہ سائز میں چھوٹا ہوگا اور الٹا ہوگا۔ یہ الٹا ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو شعاعیں لینز سے گزرنے کے بعد پرنسپل ایکسس اس کے جو پیرالل شعاعیں وہ لینز سے جب گزرتے ہیں تو ان کے بعد نیچے والی شعاع اوپر کو مڑ جاتی ہے، اوپر شعاع جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف مڑ جاتی ہے۔ یعنی فرض کیا کوئی رے ہے جو میرے مطلب اسی طرح مجھ سے ٹکرانے کے بعد سیدھی جا رہی ہے، لینز سے گزرنے کے بعد بالکل نیچے چلی جائے گی، تو دوسری شعاع جو میرے مطلب نچلے حصے سے ٹکرا رہی ہے وہ لینز سے گزرنے کے بعد اوپر چلی جائے گی۔ تو اس طرح کا جو لینز ہے، یعنی اس حصے جو روشنی ٹکرا رہی ہے وہ بالکل اسی طرح نیچے چلی جائے گی، تو دوسری طرف جو اس طرف روشنی ٹکرا رہی ہے، جو شعاع ٹکرا رہی ہے، تو اس طرح وہ اوپر چلی جائے گی، یعنی اسی لیے جو امیج بنتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اگر ان کی پوزیشن کی دوبارہ بات کی جائے تو اگر جسم ایف اور 2F کے درمیان رکھا جائے، ایف اور 2F، تو دوسری طرف جو امیج ہوگا وہ 2F سے ذرا دور ہوگا۔ یعنی اگر آپ اس طرف 2F سے جسم کو آگے کرتے ہیں تو دوسری طرف جو اس کا امیج ہوگا وہ 2F سے پیچھے کی طرف بنے گا، تو اس میں آپ تصویر میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ جسم کو ایف پر لے جاتے ہیں، پوزیشن ایف، تو ایف پر لے جاتے ہیں تو دوسری طرف امیج بالکل نہیں بنے گا۔ تو اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ریز لینس سے گزرنے والی ہیں وہ ایک پوائنٹ کے ایف کے اوپر وہ جا کے ایک جگہ پہ مرج نہیں ہوتی، یعنی کنورج نہیں ہوتی۔ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کنویکس لینس جو ہوتا ہے وہ کنورجنگ ہوتا ہے۔ تو اگر جسم ایف پوزیشن پہ ہے تو وہاں پہ شعاعیں کنورج نہیں، جب شعاعیں نہیں ملی تو امیج ہی نہیں بنا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دوسری طرف امیج کو جا کے دیکھیں
تو وہ امیج پیچھے آپ کو بڑا نظر آئے گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لینس اگر آپ پیچھے سے دیکھیں تو آگے جا کے وہ پیرالل ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح امیج دیکھیں. اب اس کی امیج کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو امیج کی پوزیشن یہ ہوگی کہ وہ لینس وہ جو امیج ہے غیر حقیقی ہے، مطلب وہ امیج بنا ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کو غیر حقیقی کہتے ہیں. اور بڑا ہوگا، مطلب جسم سے بڑا ہوگا، اس کا اور سیدھا ہوگا، مطلب اپ رائٹ، ورچوئل، اور جسم سے بڑا، سائز میں بڑا. تو یہ اس کی پوزیشن ہے. تو بالکل اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جسم ایف اور 2F کے درمیان ہو تو دوسری طرف جو امیج بنے گا وہ 2F سے زیادہ تھوڑا دور ہوگا. تو اس کی جو پوزیشن ہوگی 2F سے دور، اور یہ الٹا ہوگا اور جسم سے چھوٹا ہوگا، جسم سے بالکل اسی طرح F2F پہ بننے والا تو بالکل اسی طرح برابر ہوگا. اگر آگے کر رہے ہیں تو دوسری طرف امیج پیچھے کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ جسم سے بڑا ہوگا. تو یہ وہ پوزیشنز ہیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو انسانی آنکھ کے اندر بالکل یہی لینس استعمال ہو رہا ہے، کنویکس لینس. اور اسی طرح جو کیمراز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہی لینس استعمال ہوتا ہے. تو اگر ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اگر کنویکس لینس سے بننے والا جو امیج ہے وہ الٹا ہے تو ہمیں کیوں سیدھے نظر آتا ہے؟ تو یہ بہت اہم سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بالکل امیج الٹا بنتا ہے لیکن یہاں ہوتے ہیں آپٹک نروز ہوتی ہیں جو دماغ کی طرف جا رہی ہوتا ہے. وہ دماغ پھر ہمارا دماغ ہی اس کا میموری کرتا ہے، پھر وہ اس امیج کو سیدھا کر لیتا ہے. مطلب سیکنڈ کے بہت لاکھوں کروڑوں حصے میں وہ جا کے بالکل اتنی تیزی کے ساتھ وہ امیج کو ہر چیز کو سیدھا کر لیتا ہے، دماغ صحیح پڑھ لیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا. مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا آپ اسی کنویکس لینس کی مدد سے، اگر کسی کے پاس ہے تو اسی کنویکس لینس کی مدد سے آپ نے ایک عام سمپل پروجیکٹر کیسے بنانا ہے. پروجیکٹر میں کیا ہے کہ مطلب اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا موبائل ہے، آپ نے موبائل کی کوئی ویڈیو چلا کے اس پروجیکٹر کے سامنے رکھ دینی ہے، مطلب اس لینس کے سامنے الٹی رکھ دینی ہے کیونکہ جو امیج بنے گا دیوار پہ تاکہ وہ سیدھا ہو. تو بالکل اگر کسی کے پاس لینس ہے بھی نہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بالکل سمپل طریقے سے بتاؤں گا. کوئی آپ کا زیادہ سے زیادہ 20-25 روپے کا خرچہ ہوگا. تو اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے وہ کون سی چیز ہے جس کی مدد سے یہ سمپل جو پروجیکٹر بنانا ہے. تو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.